کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے شاید خیبر پختونخوا کے جو الیکشنز جو ہوئے 2024 میں 8 فروری کے الیکشنز پر آپ کو بھی تحفظات ہیں، آپ نے آڈٹ کا کہا ہوا ہے کہ پہلے وہاں سے اس کا آغاز کریں؟ وہ تو بہت پرانی بات تھی، یہ تو پہلے جو ہے وہ اس پہ مختلف پروگراموں میں جو ہے نا وہ جو دوست پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتے تھے وہ آگے کنسنٹ بھی کر جایا کرتے تھے، پھر انہوں نے وہ کنسنٹ وڈرا کر لی، انہوں نے کہا کہ نہیں جب پورے ملک میں عادت ہوگا تو تب ہوگا۔ ہم نے ان کو اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ چیف الیکشن کمشنر کو اور اپنی پشاور ہائی کورٹ کو جو ہے ان کے چیف جسٹس کو خط لکھیے، وہ کہیں کہ جی اس کا عادت کر لیں تو پورے ملک میں ایک پریشر آئے گا، پتہ چل جائے گا، یہاں پہ ہماری جو ہے نا تحفظات دور ہو جائیں گے اور وہاں پہ جو ہے نا پورے ملک میں پریشر بھی آئے گا کہ دیکھیے جی صوبہ خیبر پختونخوا میں اچھے لوگ ہیں، انہوں نے خود کہا ہے کہ آؤ آڈٹ کر لو، ہم تو بالکل فیئر اور فری الیکشن کے نتیجے میں آئے، تو وہ پھر بعد میں جو ہے وہ نہیں ہو پایا۔ تو اسٹل جو ہے نا وہ چونکہ وہ الگ سے پارٹی ہیں، ہم الگ سے پارٹی ہیں، اگر تحفظات نہیں جو ہے اس کا ایڈریس نہیں ہو پاتا تو ہم اپنے طور پہ چلیں گے، وہ اپنے پروگرام کو لے کے چلیں، ہم اپنے پروگرام کو لے کے چلیں۔ سینیٹر صاحب ایک بڑی دلچسپ بات جو آپ نے کہی اور گزشتہ روز بھی کہی کہ انتظام کا حصہ نہیں، اسی لیے جان بوجھ کر کے یہ کیا گیا اور پی ٹی آئی کو فائدہ پہنچایا گیا۔ میں اس لیے حیران ہوں کہ جس انتظام کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس انتظام کی سب سے زیادہ لڑائی تو پاکستان تحریک انصاف سے ہے، مولانا صاحب سے بھی زیادہ مطلب ان کو فیور کیا گیا، یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ انتظام میں خیبر پختونخوا کے اس انتظام میں سب سے زیادہ اس انتظامیہ کے پاس کون جاتے ہیں یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، نام نہیں لیتے ہیں، ضرورت نہیں ہے، اچھی بات ہے، مگر سب کو پتہ ہے کہ اس انتظامیہ کے ساتھ سب سے زیادہ خیبر پختونخوا میں رابطے میں کون ہے۔ صحیح، اور وہاں پر ایک طرح سے ان کو ترجیح دی گئی۔ ایک اور بڑا الزام ہے کہ وہاں پہ بھی جو ہے نا وہ جو وہاں پہ بھی جو ٹکٹ دیے گئے یا جو وہاں پہ بھی جو لوگ پھر الٹیمیٹلی الیکٹ ہو کے آئے وہاں پہ بھی انتظامیہ نے اس انتظام کی منظوری دی۔ اچھا، تو پھر تو یہ جو اس پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ چھوڑ چکے ہیں یا باہر بیٹھے ہیں جو بار بار کہتے ہیں کہ تحریک انصاف میں فلانا کمپرومائز ہے، یہ کمپرومائز ہے، تو اب یہ باتیں تو ہم ڈاٹس کنیکٹ کر سکتے ہیں جو بات آپ کہہ رہے ہیں اگر اس میں صداقت ہوئی۔ یہ بتائیے کامران مرتضیٰ صاحب، جب یہ ملاقاتیں آپ لوگوں کی ہوتی ہیں اور ابھی ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ پھر شہباز شریف صاحب بھی ملنے آتے ہیں یکا یک مولانا صاحب کو عیادت کے لیے، وہ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ آپ اپوزیشن الائنس کا حصہ نہ بنیں؟ میاں صاحبان کے ساتھ مولانا صاحب کا ایک سماجی رشتہ ہے اور بڑا مضبوط رشتہ ہے، یہ تعلق جو ہے وہ احترام کا رشتہ وہ آپس میں نہیں چھوڑتے، کبھی کبھی ہم جو ہے نا وہ تھوڑا سا ادھر ادھر چلے جاتے ہیں مگر مولانا صاحب بھی نہیں چھوڑتے اور میاں صاحبان بھی نہیں چھوڑتے، اور اچھی بات ہے، مگر اس کے باوجود سیاست کے معاملے میں یہ ان کو کلیئر کر دیا گیا ہے کہ سیاست کے معاملے میں ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی، بلکہ یہ ان دھاندلیوں سے جو اس سے پہلے اس ملک میں الیکشن ہوتے رہے ان دھاندلیوں سے بڑی دھاندلی تھی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن چونکہ درست نہیں ہوئے تو اسمبلی بھی درست نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ نیا الیکشن مگر فیئر اور فری الیکشن اس سسٹمیٹک دھاندلی کو مائنس کر کے ہونا چاہیے۔ تو اس کے اوپر کیا جواب ملتا ہے؟ ظاہر ہے وہ تو بار بار یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ایک زیرک سیاستدان ہیں، وہ کبھی تحریک انصاف کی اس الائنس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ فیصل واڈا یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو بڑی جماعتیں ہیں، یعنی اشارہ آپ لوگوں کی طرف، وہ تو ہیں ہی حکومت کے ساتھ۔ فیصل واڈا ہمارے دوست ہیں، وہ حکومت کے ساتھ اتنے زیادہ یا انتظام کے ساتھ اتنے زیادہ نتھی ہیں کہ ان کو سب جو ہے نا وہ ساون کی طرح جو ہے نا اس میں ہر چیز ہری نظر آتی ہے۔ اس انتظام میں آپ نے دیکھا کہ اب وسعت آتی جا رہی ہے، کابینہ جو بڑی ہوئی تو اس میں انتظام کے لوگ نظر آ رہے ہیں، نظر آنے لگ گئے، اور اس انتظام کے لوگ، اور ایک اور بھی جو ہے نا آپ اس کے ساتھ ایک اور ڈاٹ بھی ملائیے کہ یہ خوف بھی جو ہے، خوف کہیں نہ کہیں پہ جو ہے نا موجود ہے انتظام کو بھی، اور اس لیے جو ہے نا بیک جنبش قلم کیا کہتے ہیں اس کو، وہ جو ہے نا 100% یعنی جتنی کابینہ موجود تھی اتنی کابینہ مزید اس میں اضافہ کر دیا گیا، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ خوف بھی موجود ہے، انتظام کو بھی خوف موجود ہے۔ پھر آپ یہ مجھے بتائیے کہ بیفور کمنگ آج کے جو جج صاحبان کو شامل کیا گیا، اس سے پہلے ایک چیز پوچھنا چاہوں گی، ٹھیک ہے آپ لوگ ایک سیاسی جماعت ہے، اپنے فیصلے خود لینے میں آپ حق بھی رکھتے ہیں، لیکن جو باتیں گزشتہ روز کانفرنس میں ہوئی اور وہ جیسے بھی کانفرنس چلی، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تمام تر اپوزیشن جماعتیں اگر آپ ان کا ساتھ نہ بھی دیں یہ کچھ کر پائیں گی؟ دیکھیے میرا یہ حق نہیں ہے کہ میں ان کی صلاحیتوں کے اوپر کوئی جو ہے نا پازیٹیو یا نیگیٹو وہ کر سکوں گا، کہ ہم اپنے ڈرائنگ رومز میں ممکن ہے کہ اس کو ڈسکس کرتے ہوں گے،
مگر اسٹل جو ہے نا وہ اس کو پبلک میں ڈسکس کرنا میرا حق نہیں ہے. وہ اپنی کوشش کریں اور ان کا کوشش کرنا یہ حق ہے, مگر ہم کو کمپیل کرنا اس کے لیے, اور ان اینی کیس جب تک معاملات سیٹل نہ ہوں اور سارے جو ہے نا باتیں طے نہ ہو جائیں, اس وقت تک جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں ہوگا. اپنے طور پہ ان کا حق وہ بھلے اس کو استعمال کریں. اوکے سینیٹر صاحب, اب کیونکہ آپ نے ظاہر ہے ووٹ بھی کیا, بہت ساری چینجز بھی کروائیں 26ویں آئینی ترمیم میں, اب آئینی بینچ کے اندر جو 5 جج صاحبان کی آج ان کو ایڈ کیا گیا, یہ تو بتا دیجئے کہ اس 26ویں ترمیم کے بعد کیا واقعی پینڈنسی کم ہونا شروع ہوئی ہے, جیسے کہ حکومت کہتی تھی کہ ریزن یہی ہے لانے کا؟ ایسا ہے کہ نہ حکومت جو ہے نا وہ فیئر بات کرتی ہے, اور نہ دوسری طرف سے جو ہے نا وہ درست بات کی جاتی ہے. ایک ورژن آپ سنیں گے تو وہ کہیں گے کہ ساری برائیوں کی جو جڑ ہے وہ 26ویں ترمیم ہے, اور جب وہ یہ کہتے ہیں تو اس میں یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ 100-125 دن پہلے جب یہ 26ویں ترمیم نہیں آئی تھی تو بھی ملک کے حالات اسی طرح سے تھے. عدلیہ کا یہی حال تھا, کیسز کی فکسیشن نہیں ہوتی تھی, اور اسی طرح سے عدلیہ کے حوالے سے گلے شکوے تھے, یا ججز کی سلیکشن کے حوالے سے گلے شکوے تھے. اس وقت ہماری انگلیاں ججز کی طرف اٹھ رہی ہیں, اور آج جو ہے وہ ایگزیکٹو کی طرف اٹھ رہی ہیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے ضمیر کے تحت جو ہے جو سلیکشن کا کام ہے شاید وہ تھے, تو اس وقت بھی جو ہے نا یہ معاملات جو ہے نا وہ درست شاید نہیں ہو پا رہے تھے, اور آج اگر ایگزیکٹو اس میں اپنا ایگزیکٹو کی نمائندگی بڑھ گئی ہے تو تب بھی شاید درست نہیں ہو پا رہے. تو فرق کیا ہوا؟ فرق صرف جو ہے نا وہ مین بیہائنڈ دی گن کا فرق ہے. کل بھی یہی حال تھا, وہ بھی اسی طرح سے کرتے تھے, آج بھی یہی حال ہے. اگر یہ اچھے لوگ لانا چاہیں تو ان کو کسی نے روکا ہے؟ یہ اچھے طور پہ جو ہے نا وہ اس سسٹم کو چلائیں. تو اصل مسئلہ سسٹم کو چلانے کا ہے, اور اچھے انداز میں چلانے کا ہے. اگر آپ اس کے لیے اگر اسی طرح سے چلنا ہے تو پھر آپ جہاں سے مرضی لوگ لے آئیں, پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر بےمانی اگر کرنی ہے تو اگر آپ حرم میں بھی بیٹھ جائیں گے تو پھر بےمانی کرنے والے تو بےمانی کریں گے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ بےمانی ہو رہی ہے اس میں؟ ایمانداری کوئی آئیڈیل سچویشن جو ہے نا کل تھی نہ آج ہے. دونوں صورتوں میں وہ اپنے بےمانی, میں نہیں کہتا بےمانی بڑا سخت لفظ ہے, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جہاں جو ہے نا وہ جن کو آپ فیور دینا چاہتے ہیں وہ فیور دے رہے ہیں. کل والے بھی فیور دے رہے تھے, آج والے بھی فیور